بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ریاض عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اپنی نون لیگی قیادت، جس میں مفتہ اسماعیل، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، خواجہ محمد آصف اور احسن اقبال اور دیگر وزراء جو ہے نا، لندن میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ 2 روزہ ان کا دورہ ہے اور آج وہ واپس آ رہے ہیں۔ جب سے نون لیگ کے وزیر اعظم، بلکہ سابقہ اپوزیشن کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا اور اقتدار حاصل کیا تھا، یہ پہلا موقع ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں۔ وہ مشورے کریں گے اور آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل بھی مرتب کریں گے، کیونکہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے اور الیکشن کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی کچھ بیانات دیے تھے، دوسرے اراکین نے بھی دیے ہیں، تو اس پہ مشورہ کریں گے۔ عمران خان کی جو سیاست ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے، یا بین الاقوامی طور پر جو ہم نے قرضے لینے ہیں یا لیے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، پیٹرول اور گیس کا مسئلہ ہے، پاکستان کے جتنے بھی مسئلے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے جو سربراہ ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، تو ان سے ہدایت لینے، ان سے مشورے لینے کے لیے وہ لندن گئے ہیں، اور ان کی جو 2 روزہ میٹنگ سی وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں۔ آج وہ واپس آ جائیں گے، ان کے ساتھ گئی ہوئی ان کی کابینہ بھی واپس آئے گی اور آ کے اعلان کریں گی کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یا جو صلاح مشورے ہوئے ہیں یا جو ان پہ فیصلے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ بالا حلقوں نے کہا ہے کہ الیکشن دسمبر میں کرائے جائیں، اور اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے گئے ہیں۔ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، اس کو اعلان کسی نے نہیں کہا، ما سوائے بعض میڈیا کے اراکین کے یا یہ جو سوشل میڈیا کے، یہ بات اوپن نہیں ہے۔ آج اس کا اعلان کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا صلاح مشورے کیے ہیں، آئندہ کا حکومت کا لائحہ عمل کیا ہے، کیا وہ عمران خان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے جا رہے ہیں، یا مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اصلاحات لا رہے ہیں، یا کچھ بھی جو مشورے ہوئے ہیں اس کا آ کے اعلان کیا جائے گا۔ کل آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر پاکستان، کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن ہم کہتے رہے، میں بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ الیکشن کرائے جائیں، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس سے جان چھڑائی جائے، میری کسی نے بات نہیں مانی۔ اب جب ہم نے عدم اعتماد کر لیا، حکومت بنا لی، اب ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، الیکشن ہوں گے، الیکشن وقت پہ ہوں گے، پہلے ہم جو احتسابی اصلاحات ہیں وہ کریں گے، پھر ہم الیکشن کی طرف رخ کریں گے۔ سب سے بڑی بات انہوں نے کی کہ فوج اس وقت غیر سیاسی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جنرل باجوہ کو سلوٹ کروں، اور ان کے اس اقدام پر، منصفانہ رہنے پر اور کسی پارٹی کا ساتھ نہ دینے پر انہوں نے ان فوج کا شکریہ بھی ادا کیا، اور دبے لفظوں میں کچھ شکایتیں بھی کیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام نہ لیتے ہوئے کہا کہ وہ چولہے بند کرنے آیا تھا، وہ چولہے بجھانے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ٹماٹر اور آلو کا ریٹ لینے نہیں آیا، ان کا ریٹ بڑھانے نہیں آیا، میں ان کی سیاست کرنے نہیں آیا، پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آلو اور ٹماٹر کے جو ریٹس ہیں ان پہ کنٹرول کرنے آیا ہوں، اور لوگوں کے جو چولہے عمران خان کی حکومت نے بجھائے تھے ان کو میں جلانے آیا ہوں۔
انہوں نے اس بات کا زور دیا کہ انتخابی اصلاحات کے بعد ہم فوری طور پر الیکشن کرائیں گے اور ان مسائل، پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا حل صرف الیکشن میں ہے۔ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ہمارے جو گیم پلان ہے وہ اصلاحات جیسے ہم کر لیں گے، ساتھ ہی ہماری حکومت الیکشن کا اعلان کر دے گی۔ جو بھی سیاسی جماعت الیکشن میں منصفانہ طور پر جیت کر آئے گی اس کو ہم بھی تسلیم کریں گے اور ہمیں بھی تسلیم کیا جائے۔ آج ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی، جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ہم نے بارہا کہا ہے، ایک دفعہ پھر درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاستدان، میڈیا نہ اچھالے۔ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج اپنے آئین کے تحت اپنا کام کر رہی ہے۔ ہمارا جو کام ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ایک غیر سیاسی ادارہ ہے اور فوج کو سیاسی معاملات میں نہ الجھایا جائے۔ جلسے جلوسوں میں اور میڈیا میں ٹاک کرتے ہوئے فوج کو بار بار الزامات دیے جاتے ہیں، فوج کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم استدعا کر رہے ہیں کہ فوج کو ملوث کرنے سے پرہیز رہیں اور فوج جو قومی ادارہ ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ اپنا کام کریں، ہمیں سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے اداروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے۔ تو لہٰذا بار بار کہ ہم فوج کے کہنے کے باوجود ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ پرہیز نہیں کر رہے، وہ اس سے اور بڑھ رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جلسے ہوں یا جناب عمران خان صاحب کے جلسے ہوں، اس میں فوج کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور تھریٹ دی جاتی ہے، کبھی غیر سیاسی کا کہا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے نا یو ٹرن کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں، بہرحال ہمارے سیاستدانوں کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہماری فوج سیاست میں دلچسپی نہیں لے رہی، وہ کسی ایک فریق کی طرف نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے اور ہمیں فوج کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوج کے معاملات میں نہیں گھسنا چاہیے۔ اگر وہ سیاستدانوں کو ان کی اپنی اپنی اصلاحات اور اپنی اپنی پارٹی منشور پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ مداخلت نہیں کر رہے، تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو ایز اے ادارہ اور ہمارے محافظ سمجھنا چاہیے اور ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہمارے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ کسی کو اختلاف ہوگا، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایز اے ادارہ خدارہ ان سے پرہیز کریں اور ان کے بارے میں بیانات نہ دیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے جس میں PTI کے منحرف اراکین جو کہ قومی اسمبلی میں تھے ان کے بارے میں پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے PTI کی وہ استدعا یا وہ درخواست خارج کر دی ہے کہ جو PTI کے قومی اسمبلی کے 20 اراکین ہیں، انہوں نے نہ تو کسی کو ووٹ دیا، نہ انہوں نے پارٹی چھوڑی اور نہ ہی پارٹی کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا کہ جس سے انہوں نے منحرف ہوئے ہوں یا پارٹی سے غداری کی ہو یا اپنے چیئرمین کا حکم نہ مانا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے PTI کے وکیل صحیح طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کر سکے۔ اگر PTI کے وکیل صحیح طور پر نقطہ نظر پیش کرتے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت مہیا کرتے تو بلا شک وہ نااہل ہو جاتے، کیونکہ زرداری صاحب کی جو حکمت عملی تھی، انہوں نے نہ تو ان سے ووٹ لیے، نہ ہی ان کو سامنے کھڑا کیا۔ جب الیکشن عدم اعتماد ہوا اس وقت 172 اراکین تھے، PTI کے جو اراکین تھے وہ چلے گئے تھے، ان کا
وہ سمجھے مقابلہ نہیں تھا، 2 ووٹ اوپر تھے، وہ بیٹھے ضرور رہے لیکن انہوں نے اس سے اس وجہ سے ووٹ نہیں دیے کہ کل کو یہ نااہل نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی وہاں مقابلہ ہوتا، پی ٹی آئی کی صحیح حکمت عملی ہوتی، وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، شاہ محمود قریشی اور میاں محمد شہباز شریف کے درمیان الیکشن ہونے دیتے، بھلی بعد میں استعفے دے دیتے، جو مرضی کرتے، تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی۔ لیکن انہوں نے اس وقت احتجاج کرنے کو یا قومی اسمبلی کے اجلاس سے جانے کو ترجیح دی، اس بات پہ ان کا خیال نہیں آیا۔ اگر وہ ایسا خیال کرتے اور یہ اوپن ہوتے، یہ کھڑے ہوتے، تو آج اس کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ آج وفاقی وزیر خارجہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے فلور پر خطاب کیا اور عمران خان کی سابقہ حکومت پہ الزام لگایا کہ عدم اعتماد سے ایک دن پہلے ان کا ایک وفاقی وزیر کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ فوری الیکشن پر رضامندی ظاہر کر دیں، عدم اعتماد واپس لے لیں، نہیں تو ہم مارشل لا لگا دیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا، اس وقت ہم خاموش رہے، ہمیں پتہ تھا کہ جو ادارے ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ہمارا بھی ساتھ نہیں دے رہے، وہ نیوٹرل ہیں، وہ کہتے ہیں سیاستدان اپنی سیاست خود کریں۔ اور اسپیکر سے یہ مطالبہ کیا کہ اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا اعادہ کرے کہ اس وزیر نے یا عمران خان صاحب نے ایسا پیغام کیوں بھیجا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ مقاصد تو تھوڑے واضح تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا اس پہ کمیشن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سابق ڈپٹی سپیکر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے اقدامات پر بھی کمیشن بنایا جائے کہ وہ قانون شکنی کر رہے ہیں اور قانون کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، پنجاب اسمبلی ہو، تو یہ نہ تو سپریم کورٹ کا حکم مان رہے ہیں، نہ ہائی کورٹ کا مان رہے ہیں، نہ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کا مطالبہ تھا کہ اپنا اسپیکر صاحب جو ہے نا اس کے لیے کمیشن جو ہے نا وہ بنائیں۔ اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ اس کا کمیشن بنے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایسی بات اس وقت کہنی چاہیے تھی جب ایسے حالات و واقعات ہو رہے تھے، لیکن پاکستان کے جو بڑے بڑے میڈیا اینکر ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں ایسی باتیں اس دن ہوئی تھیں اور یہ بات جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے۔ اب یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کو کمیشن بنائیں گے، کمیشن کا اعلان ہوگا اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے اور اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ اس میں کون سے کردار تھے، یا لا قانونیت میں، قانون کی حکمرانی میں کون آڑے آ رہا تھا، کیا صدر مملکت اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 248 آئین کے تحت سپریم کورٹ کو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کے جو اختیارات ہیں یا قومی اسمبلی کے جو اختیارات ہیں اس کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ لہذا عمران خان نے یہ اپیل کی ہے کہ اس حکم کو جو ہے نا جو 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا حکم کالعدم قرار دے دیا، جس میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی اور عمران خان یا اس کی کابینہ ختم ہو چکی تھی، یا ڈپٹی اسپیکر نے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو مسترد کر دیا تھا، تو عمران خان صاحب نے یہ سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ اس کو دوبارہ سے سنا جائے اور اس حکم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب یہ سپریم کورٹ میں کب اس کی سماعت ہوتی ہے یا شروع میں ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔
بہرحال وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد دوبارہ گئے ہیں۔ آج کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے، ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک راہگیر جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ تقریباً 15 یا 16 انسان آدمی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی گزر رہی تھی اس کے قریب ہوا ہے۔ اب سیکیورٹی ایجنسیاں، آئی جی سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، یہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں اور آئندہ چند گھنٹوں میں بس پتہ چل جائے گا کہ یہ بم دھماکہ تھا، کیا یہ کسی موٹر سائیکل پہ تھا یا کسی گاڑی میں رکھا ہوا تھا یا کس طرح تھا۔ بہرحال اس کے ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ابتدائی مراحل ہیں۔ بہرحال ہمارے شہر کو، کراچی کو اللہ پاک محفوظ رکھے، کیونکہ کچھ دن پہلے ایک خاتون نے چائنیز پر حملہ کیا اور خودکش حملہ کیا، اس میں شہید کچھ ہوئے، کچھ زخمی ہیں۔ تو یہ جو دوبارہ سے جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ چل پڑی ہے، اللہ پاک ہمیں دہشت گردوں سے محفوظ رکھے، اور ایسے حالات جو کہ پہلے جن پر ہماری پاک فوج نے، پاکستان رینجرز نے، سندھ اور پاکستان پولیس نے اس پہ قابو پایا ہے، اس کو دوبارہ ایسے نہ ہونے دیں اور ان واقعات پر کڑی نظر رکھیں۔ اور ہم سب پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے ہمسایہ گان کو، اپنے ارد گرد کے شاپر یا جو کچرے کے ٹوکرے ہیں ان پہ نگاہ رکھیں، تاکہ کوئی دشمن، کوئی دہشت گرد ہمارے جانوں کو نہ لے سکے۔ آج اٹک میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، کیونکہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ جلسے نہیں کر رہا، یہ احتجاج نہیں میں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں ان چوروں کو، ان کا کہنا ہے کہ میں ان چوروں کو، ان ڈاکوں کو حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ یہ ان کی جو کابینہ ہے وہ آدھی سے زیادہ عدالتوں میں ان کے کیس چل رہے ہیں، یہ نیب زدہ ہیں اور جو یہ ملک کو انہوں نے کنگال کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا ہمارے ملک کی بہتری نہیں کی، لہٰذا میری تحریک جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔ اور اس مہینے کے آخر میں انہوں نے بار بار اعادہ کیا کہ میں اسلام آباد کی طرف کال دوں گا اور پورے پاکستان کو کال دوں گا، جس میں سب پاکستانیوں نے آنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے اور دھرنا دینا ہے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھنا جب تک الیکشن کا اعلان نہ ہو جائے۔ اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں، وہ بھی الزامات لگا رہی ہیں، اور آج انہوں نے کہا کہ جیسے 3.5 سال یا 4 سال حکومت انہوں نے کی ہے، 4 سیکنڈ کے لیے اپنی کارگزاری نہیں بیان کر سکتے کہ وہ انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا ہے، کون سے ترقیاتی کام کیے ہیں، کون سی اصلاحات کی ہیں۔ تو اپنی کوئی کامیابی کی بجائے وہ اپنے کبھی خط کا سہارا لے آتے ہیں، کبھی کسی سازش کا سہارا لیتے ہیں، تو کوئی کارکردگی بیان نہیں کر رہے۔ بہرحال تمام جو سیاسی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے یا مسلم لیگ نون کے، وہ اپنی اپنی مہم چلا رہے ہیں، اپنے جو عوام ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی کوئی جلسے شروع نہیں کیے، باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب خاموش ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کو یا آنے والے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آج ایک اور حادثہ ہوا ہے، یہ گیم پب جی کے نام سے جو ہے اس نے ایک اور جان لے لی۔ پب جی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ناسور کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ پاکستان کو اس ایپلیکیشن کو ریموو کرنا چاہیے اور اس پہ پابندی لگانی چاہیے۔ ایسا ہے کہ سعود آباد میں ایک خاتون نے اپنے بچے کو منع کیا اور موبائل چھین کے رکھ لیا اور کہا کہ پڑھائی کرو۔ اس غصے کی وجہ سے کہ اس نے موبائل کیوں چھینا،
جب اس کی والدہ نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تیرے بھائی کی سالگرہ ہے اور یہ لے جا کے کیک لے کے آ، وہ بچہ گیا اور چھری خرید لایا۔ جب اندر آیا اس کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا۔ کتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اس طرح ایک بچہ اس نے اپنے ماں کو، بہن کو، بھائیوں کو بھی قتل کر دیا اور آرام سے پب جی کھیلتا رہا، کیونکہ وہ بھی اس کو کھیلنے سے منع کرتے تھے اور بچے نے ایسا کیا۔ اس طرح کے پاکستان میں کئی واقعات ہو چکے ہیں، کئی حادثات ہو چکے ہیں، ہم کئی جانوں سے جو ہے نا ہماری ضائع ہو چکی ہیں، ہم کئی جانوں کا تحفہ اس پب جی کو دے چکے ہیں۔ لہذا میرے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ پیار سے، اچھے طریقے سے اپنے اپنے بچوں کو اس کھیل سے روکیں، اور حکومت پاکستان سے التجا ہے کہ وہ اس کھیل کے بارے میں، اس ایپلیکیشن کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اس پہ پابندی لگائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر ملیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔